سورہ الانعام 19واں رکوع۔ مشرکین نے جن چیزوں کو حلال و حرام ٹھہرایا اس کی تردید کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اسباب کو، سبب کو، اثر کو، مؤثر کو جن اعتبارات میں رکھنا ہے ان میں رکھو، ان صفات میں کسی کو اس کا ساتھی نہ بناؤ۔ اطاعت جب رب کی ہو جائے تو اپنے مربی یعنی والدین کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ حسن عقیدہ، والدین کے ساتھ حسن عمل، احسان، دیکھ بھال کی کیفیت قائم رکھو، اولاد کی پرورش، یتیم کا خیال، ناپ تول میں انصاف، غرض افعال حسنہ کو اپناؤ، پرانگدہ خیالات سے بچو۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ آپ فرما دیجئے، آؤ میں تم کو سنا دوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، جس طرح دیکھ بھال کرنا چاہیے اسی طرح دیکھ بھال کرو کہ ان کا دل خوش ہو جائے، اور مفلسی کی وجہ سے یا مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ۔ اپنے گھر میں تو مفلسی کے ڈر سے اولاد ہونے نہ دو، ہو جائے تو قتل کرو، اور باہر فواحش میں مبتلا ہو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا تم اس کو بجز حق کے مت مار ڈالو، یعنی سوائے اس کے کہ یہ جان لینا حق ہی ہو، جیسے قصاص وغیرہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو کہ فرد و جماعت کی بہبود کے لیے یہ کس درجہ اہم احکامات ہیں، اور ان کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ غرض برے کاموں سے باز آؤ، جو تمہاری غرض میں حائل ہو اس کو کاٹ پھینک دینا چھوڑ دو۔ امر الہی میں جو کرنا ہے وہ بہرحال کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح سے جو بہت اچھا ہے، جس طرح سے یتیم کو فائدہ پہنچے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ یہ احکامات جو عدل پر مبنی ہیں اور جن میں ناجائز مال سے احتیاط بتائی جا رہی ہے، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ جانو۔ یہ تو بوجھ ہلکا کرنا ہے، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو کہ جب بات کرو تو حق و انصاف سے کرو، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد اس کے احکام کو پورا کرو تاکہ لوگ تم کو دنیا میں بھی نیکی کے ساتھ یاد کریں۔ انہی باتوں کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، تاہم تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا تاکہ تم سمجھو، جب انسان سوچتا سمجھتا ہے تبھی نصیحت قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان باتوں کی وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ان نصیحتوں کو قبول کرنے ہی سے تم متقی ہوگے، یعنی یہ تمام افعال حسنہ، حسن معاشرہ، یاد الہی، یہ سیدھی راہ ہے، اس پر چلو، اس راہ پر نہ جاؤ جو تم کو پرگاندگی میں ڈالے، شک و شبے میں مبتلا کرے۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا جو تم کو پڑھ کر سنایا گیا، اسی پر چلو، یعنی پہلے سمجھو پھر نصیحت حاصل کرو اور بالآخر متقی بن جاؤ۔
یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مکمل کتاب بیک وقت دے دی، مگر یہ کتاب تدریجاً دی جا رہی ہے۔ وہ کتاب اپنے زمانے کے لیے تھی، یہ کتاب ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن کتاب توریت کے اصولی حکم یہی تھے جن کا ذکر اجمالاً اوپر کیا گیا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیل لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں ان پر اپنی نعمت کو پورا کریں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ کتاب اقوام عالم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ لوگ جو اس کتاب کو سنیں اور سمجھیں وہ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔